زیر ناف بال کب صاف کرنے چاہیے اور کتنے دن صفائی کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے اور کہاں سے کہاں تک صفائی کرنی ہے؟ یہ بھی دین کا ایک مسئلہ ہے، جس طرح دین کے اور دوسرے مسائل ہیں، جیسے نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں اور پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں اور غسل کے مسائل ہیں، اسی طرح یہ بھی دین کا ایک مسئلہ ہے۔ اور صفائی کرنے اس کا مقصد جسم سے گندگی کو دور کرنا ہے، یعنی اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو جب آدمی صفائی نہیں کرے گا تو لا محالہ اس کے جسم پر گندگی آئے گی، اور ہو سکتا ہے پھر اس گندگی کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو بھی آئے اور پھر لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ تو اس لیے شریعت نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر ہفتے زیر ناف بال صاف کرے، اور اس کے اندر جمعے کا دن پھر سب سے بہتر ہے کہ ہر جمعے کو صفائی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہر جمعے نہیں کر سکتا، جمعے کا دن نہیں کر سکتا، کوئی اور دن کرنا چاہتا ہے تو کسی اور دن بھی صفائی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہفتے کے بعد نہیں کر سکتا، اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ 15 دن کے اندر کر سکتا ہے۔ اگر وہ 15 دن کے اندر بھی نہیں کرے گا، پھر آخری حد 40 دن ہے کہ 40 دن سے پہلے وہ اپنے زیر ناف بال کی صفائی کر لے۔ لیکن اگر 40 دن بھی گزر جائیں پھر بھی وہ صفائی نہ کرے تو پھر گناہ گار ہوگا۔ البتہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ناف سے لے کر دونوں رانوں کی جڑوں تک یہ جتنا حصہ ہے اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ ناف کے نیچے سے لے کر دونوں رانوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک صفائی کرنی چاہیے، اور آگے سے اور پیچھے سے ان دو حصوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ یہ دو حصے ایسے ہیں جہاں سے گندگی پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان دو جگہوں کی خاص کر صفائی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جو صفائی اور ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر مزید اس میں سمجھ نہ آئے، جو مخصوص اعضاء ہے اس کی جہاں تک لمبائی ہے وہاں تک اگر بالوں کو صاف کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ناف سے لے کر دونوں رانوں کی جڑوں تک، اور اس کے آگے اور پیچھے والا جو حصہ ہے، اور اس کے آس پاس جہاں تک آسانی سے صفائی ہو سکے تو اس کی صفائی کرنی چاہیے اور گندگی سے بچنا چاہیے۔